السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العلم کی بحث چل رہی ہے اور مؤلف نے مختلف آیات کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ہر ڈھکی چھپی، دور اور نزدیک کی بات کو جان لینا یہ اللہ رب العالمین ہی کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ ایسا آدمی شرک کا مرتکب ہے، شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے کئی آیات اس ضمن میں پیش کی۔ آج ہم ایک اور آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ اعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہیے کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی جان کے کچھ نفع و نقصان کا، مگر جو کچھ کے چاہے اللہ، اور جو جانتا میں غیب تو بے شک بہت سی لے لیتا میں بھلائی، اور نہ چھوٹی مجھ کو کچھ برائی۔ میں تو فقط ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے آیت کا ترجمہ بیان فرمایا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات اللہ رب العالمین نے کہلوائی کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائی میں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں یا اس آیت کے تحت فائدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی سب انبیاء و اولیاء کے سردار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور لوگوں نے انہی کے بڑے بڑے معجزے دیکھے، انہی سے سب اسرار کی باتیں سیکھی، اور سب بزرگوں کو انہی کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی۔ تو اس لیے انہی کو اللہ صاحب نے فرمایا کہ اپنا حال لوگوں کے آگے صاف بیان کر دے تاکہ سب لوگوں کا حال معلوم ہو جائے۔ سو انہوں نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو دوسرے کا تو کیا کر سکوں، اور غیب دانی اگر میرے قابو میں ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتا، اور اگر بھلا معلوم ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈالتا، اور اگر برا معلوم ہوتا تو کاہے کو اس میں قدم رکھتا۔ غرض کچھ قدرت اور غیب دانی مجھ میں نہیں، اور کچھ خدائی کا دعویٰ نہیں رکھتا، فقط پیغمبری کا دعویٰ ہے، اور پیغمبر کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈراوے اور بھلے کام پر خوشخبری سنا دے۔
سو یہ بھی انہی کو فائدہ کرتی ہے کہ جن کے دل میں یقین ہے، اور دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت کریمہ کی وضاحت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ نبی جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور تمام بزرگوں کی بزرگی آپ ہی کے ذریعے سے قائم ہے، ان کے احوال کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ علم غیب کا دعویٰ میرا نہیں ہے، میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں لوگوں کی بنی بگڑی بناؤں یا اسی طرح سے ان کے کسی بھی طرح کا ان کے کاموں میں تصرف کروں، بلکہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اور عالم الغیب ہونے کا میں دعوے دار نہیں۔ اگر علم غیب مجھے ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ تو یہ بہت ہی واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا، حالانکہ باوجود اس کے کہ بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، بہت ساری کرامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کروایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ ساری چیزیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتی ہے، جب چاہتا ہے، جب دکھا دیتا ہے کسی کو اور لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین بیان فرما دیتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے کرامت یا معجزہ اللہ رب العالمین ظاہر فرمائے۔ آئی بات سنیں، مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں، سو لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور ان کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے۔ بہت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں اور اس بات کی ان میں کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے ان کو عالم میں تصرف کرنے کی کچھ قدرت دی ہو کہ جس کو چاہے مار ڈالے یا اولاد دے دے یا مشکل کھول دے یا مرادیں پوری کر دے یا فتح و شکست دے یا غنی اور فقیر کر دے یا کسی کو بادشاہ کر دے یا کسی کو امیر وزیر یا کسی سے بادشاہت یا عمارت چھین لے یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دے یا کسی کا ایمان چھین لے یا کسی بیمار کو تندرست کر دے یا کسی سے تندرستی چھین لے، کہ ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار، اور اسی طرح کچھ اس بات میں بھی ان کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ صاحب نے غیب دانی ان کے اختیار میں دے دی ہو کہ جس کے دل کا احوال جب چاہے معلوم کر لے یا جس غائب کا احوال جب چاہے معلوم کر لے کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا یا کس شہر میں ہے یا کس حال میں یا جس آئندہ بات کو جب ارادہ کریں تو دریافت کر لے کہ فلانے کے یہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی یا اس سوداگری میں اس کو فائدہ ہوگا یا نہ ہو یا اس لڑائی میں فتح پائے گا یا شکست، کہ ان باتوں میں بھی بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔ جیسے سب لوگ کبھی کچھ بات عقل سے یا قرینے سے کہہ دیتے ہیں، پھر کبھی ان کی بات موافق پڑ جاتی ہے، کبھی اس میں چوک پڑ جاتی ہے، اسی طرح یہ بڑے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینے سے کہتے ہیں سو اس میں کبھی درست ہو جاتی ہے کبھی چوک، ہاں مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی یا الہام ہو سو اس کی بات نرالی ہے، مگر وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وحی ان کے اختیار میں نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے
یہ آیت کریمہ بیان فرما کر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ باوجود اس کے کہ انبیاء اور اولیاء جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے تمام عالم میں فوقیت رکھتے ہیں، ہر مخلوق سے درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، لیکن پھر بھی وہ تصرف کائنات کے اندر کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حق انہیں نہیں دیا ہے۔ اور اس معاملے میں تمام بندے برابر ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک عاجز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مدد کرے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، جس کو چاہے شرک اور کفر میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے کفر اور شرک میں مبتلا کر دے۔ آئی بات سمجھ، اللہ کے انبیاء جو بڑے ہوں، اولو العزم پیغمبر، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی تصرف کر سکتے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس بات کا کبھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ متصرف فی الکائنات ہیں۔ ایسا کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی خبر ہوتی مجھے، تو میں بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمام باتوں کو ڈھکی چھپی یا دور اور نزدیک کی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو بلا اس کی مرضی سے کسی بھی چیز کو جان سکے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، یا اسی طرح سے نیکوں میں وہ ہوں جو تمام کائنات سے افضل اور بہتر ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے اس تعلق سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔